اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر امام حسین علیہ السلام کو لایا گیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا حسین علیہ السلام کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا تھا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے نہیں رہا گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا اور درباری یزیدی میں لہجہ علی میں اس طرح سے خطاب کیا: تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح دربار پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ ہاں، تو پھر اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا، یہ سوچ کہ تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ تیری جابرانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکرشاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کو اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کے گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد اس کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربرہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے جایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھک لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ راہ راہ، منزل منزل، جوگ در جوگ، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہباں۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو اس سے کسی نرمی کی کیا توقع ہو سکتی ہے، اور جس کا گوشت پوشت ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم کوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور بھی کرے گا؟ اے بے ادب، ذرا دیکھ تو صحیح، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کر لیا ہے اور بھرے ہوئے گھاؤں کو کچھ اور گہرا کر لیا ہے۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگاروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفاشاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم باخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کی ٹکا بوٹی کی ہے۔ بہت جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو خاک میں اڑا دیا ہے اور ان کی عطرت اور ان کے پیاروں کو نشانہ ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے اس سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائی قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر ہر برگ و گل کو اماجگائے صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح ظلم کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق
پا رہی ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے، پھر مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا، تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا ہے تو یاد رکھ کل اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھائے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ نیز خداوند عالم اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اس کو جی کھول کر کام میں لے آ، اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کر دے اور ہاں ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیری بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے، نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ اے یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی ہوگی، ہاتف غیبی فرمائے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانہ امرا سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم یا زینب کبریٰ۔